السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف. آج جو ہے وہ برطانوی اخبار سن کی خبر سوشل میڈیا کے اوپر بھی، مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان نے 40 پاکستانی جو برطانیہ میں مختلف قسم کی ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کے پاس برطانوی شہریت بھی نہیں تھی، انہوں نے ان 40 شہریوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے کوشش کی. طیارہ بھی چارٹر ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان نے انہیں وصول کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم ہیں، اس وقت وہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. ان کی اپیل پینڈنگ ہے نظر ثانی کی، جو کہ اب تک نہیں سنی گئی. 1.5 سال ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہم چاہتے ہیں. وہ سلوک کے اندر جو شامل تھا کہ ان کو وہاں سے جلا وطن کیا جائے، ملک بدر کیا جائے. برطانوی حکومت نے کہا کہ جی ہم انٹرنیشنل قوانین کے پابند ہیں، ہمارے اپنے بھی قوانین ہیں، اور ان دونوں کے اندر وہ گنجائش نہیں نکلتی جو جناب شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ گنجائش نہیں نکلتی. جب ان کی طرف سے یہ جواب آیا تو پھر ہم نے کہا ہم اپنے بندے بھی واپس نہیں لیتے، ان کو بھی یہیں پہ سنبھال کے رکھو جیلوں کے اندر. اب ظاہر ہے ان کی جیلیں اس طرح کی تو نہیں ہیں جس طرح کی ہماری ہیں، وہاں کی حکومت کا باقاعدہ خرچہ آتا ہے، تو وہ ہم نے وصول کرنے سے انکار دیا. کوئی ریاست تو ماں کی جیسی ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بتایا کرتا تھا، یہ کیا نام ہے جناب سید اعتزاز احسن صاحب بتایا کرتے تھے وکلا موومنٹ کے اندر. تو اعتزاز احسن صاحب کہاں ہیں آپ؟ بولیے نا ذرا سر. ریاست جو کہ ماں کے جیسی ہوتی ہے وہ اپنا بچہ واپس لینے سے انکاری ہو گئی. سر آپ بڑا جھوم جھوم کے گایا کرتے تھے اس وقت وکلا تحریک میں. ہمیں ذرا آ کے قوم کی رہنمائی کریں کہ اب ریاست کیا ماں سوتیلی کیوں ہو گئی ہے جی. اور نواز شریف کا معاملہ حکومت کے ساتھ ہے، سیاسی معاملہ ہے، وہ اس کو سیاست کے ذریعے ڈیل کرے. یہ جو بیچارے وہاں پہ پھر رہے ہیں ان کو تو واپس آنے کی اجازت دی جائے. چلے جو بھی انہوں نے غلطی کی ہے یار، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اپنی سزا بھگت چکے ہیں، اب ان کو وہاں سے پاکستان آنا چاہیے. یہ ہمارا پہلا موضوع ہے کہ کیا کوئی ریاست یہ بھی کر سکتی ہے. دوسرا ہمارا موضوع ہے جی کہ آج وزیر اعظم نے اخبار میں چھپا جی، ایکسپریس اخبار کے مین صفحے کے اوپر آج خبر ہے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانے کے لیے اس کی پہلی شرط جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. اور اس کی پہلی شرط یہ تھی، ہم نے اسی پروگرام کے اندر ہی آپ کو عرض کی تھی، کوئی 3 ماہ پہلے کا ہمارا پروگرام اس عمر کا گواہ ہے، اس میں یہ تھی کہ 30% تک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. اس کی منظوری دے دی ہے جی. گیس میں بھی کوئی 15% 14% کے اضافے کا جو ہے وہ کمٹمنٹ کی تھی ہم نے. وہ بھی اگلا بم آپ لیں، اور خاص طور پہ جب سردیوں میں یہ بم گرے گا تو اللہ آپ کو سمجھ جائے گی، کیونکہ سردیوں میں یہ جو سردی کے 2 یا 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ گیس کا بل آتا ہے. تو اوپر سے وہ والی انکریمنٹ لگے گی تو مزے آن گے، مزے رمائیا ہوں آن گے، ہاں جی وہ مزے آئیں گے جی. اور یہ جو انہوں نے منظوری دے دی ہے، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ان کے پاس تو جواز ہوگا. ان کے پاس نہ بھی ہو تو ان کی ترجمانوں کی اور یوٹیوبرز کی اور جو دوسرے ہیں ان کی ٹیم شام تک اس کا جواز ڈھونڈ لائے گی کوئی نہ کوئی. لیکن 30% بجلی کی قیمت کے بعد چیک کرنا پڑے گا ہم دنیا میں مہنگی ترین بجلی استعمال کرنے والے ممالک میں شامل ہو گئے ہیں کہ نہیں. آج پروگرام کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار یہ اور کہاں تک لے کے جائیں گے آپ ہمیں بتائیں. تو میں انہیں کیا بتاتا، میں نے آپ نہیں پتا. اسی لیے میں نے آج سید صابر شاہ صاحب کو بھی بلایا ہے پروگرام میں، فون پہ وہ ہمیں جوائن کریں گے، کہ ان سے پوچھیں کہ شاہ جی یہ کہاں تک لے کے جائیں گے ہمیں. تو شاہ صاحب تو فون پہ موجود ہی ہیں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں. جناب نعیم مسعود صاحب، ان کے ساتھ ہیں ہمدم درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. تینوں صاحب کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. شاہ صاحب 40 پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہی ہوں کہ اوورسیز کے اندر پی ٹی آئی کی زیادہ سپورٹ پائی جاتی ہے. نواز شریف کو ڈپورٹ کریں، اس کی وجہ سے ان کو لینے سے انکار، کوئی بات سمجھ نہیں آئی سر. رضی صاحب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف ایک پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن ہے. اس کو پی وی پی کہا جاتا ہے برطانوی قانون کی زبان میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان کے سرٹیفائڈ بدترین مخالفین کی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ابھی تک پھانسی کا قانون رائج ہے۔ تو جب یہ 4 فیکٹرز آپ کے حق میں چلے جائیں گے تو آپ کا ڈپورٹ کرنا ہونا اور آپ کو ایکسٹریڈائٹ کرنا یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب آپ کے ملک میں ہیں جن کو آپ نے پناہ دی ہے، یہ پاکستان کے غریب لوگوں کا خزانہ لوٹ کے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ نیب تو پاکستانی عدالتوں میں کچھ نہیں ثابت کر پائی آج تک کون سی ریکوری ہوئی ہے میاں نواز شریف سے یا آصف زرداری سے یا دیگر پولیٹیشین سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں کو اندر کرتے ہیں، ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں 3-4 مہینے کے بعد۔ اور یہی لگتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب پاور میں آئے نہ آئے، جب کبھی ان کی تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، کورٹ کے آرڈر ریورس ہو جائیں گے، جس طرح وہ ماضی میں کرواتے رہے ہیں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب۔ ان کی ریکوری تو شاید نہ ہو پائے، البتہ پھر جب وہ اپنا زور لگائیں گے، اور تحریک انصاف کے بھی بہت سارے سکینڈلز ہیں اور عمران خان تک وہ کہیں گے جی کورا جاتا ہے، تو پھر جب یہ لوگ نیب میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت ریکوری کا بھی عمل تیز ہو اور ضمانتیں بھی آسانی سے نہ ملے۔ یہ مکافاتی عمل بھی ہے اور یہ پروسیس چلنا بھی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی اکنامکس کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، تو ایک پوائنٹ جناب مس کر گئے ہیں، واللہ عالم ڈسکس کر بیٹھے ہوں پچھلے پروگرامز میں، وہ یہ کہ پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ 23.6 ارب ڈالر بڑھ چکا ہے جولائی 2018 سے اب تک، یعنی تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی تب سے لے کے اب تک۔ اس کا مطلب ہوا 2 ارب ڈالر ماہانہ، اور اس کا مطلب ہے کہ 4.5 ارب ڈالر صرف قرضہ 5 مہینے میں لیا گیا۔ اب یہ ٹوٹل جو نیٹ فورن اوبلیگیشن ہے، یہ پاکستان کی جو ٹوٹل قرضہ ہے جو 73 سال میں لیا گیا، اس کا تقریباً 30-31% بنتا ہے۔ اس سے آپ کو ڈالر اور روپے کی پیرٹی بھی سمجھ آ جائے گی، انفلیشن بھی سمجھ آ جائے گی، پاکستان کے اندر جو فسکل امبیلنسز ہیں ان کی بھی سمجھ آ جائے گی، پاکستان کو جو قرضے آسانی سے نہیں ملتے اور زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ ملتے ہیں اس کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور دیگر باتیں جو ہے وہی نیفیشنسی جمع کرپشن، اس میں LNG ہے، جب اس کو پروکیور کرنا تھا نہیں کیا گیا، اب ریٹ آپ کو ڈبل سے زیادہ دینا پڑے گا۔ شاہ جی میں اس کی طرف آتا ہوں، میں جو آپ سے موضوع چاہ رہا تھا جس کے اوپر، وہ یہ کہ 40 پاکستانی ڈیپورٹیز ہیں، اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ آپ یہ جواز بنا گے کہ چونکہ نواز شریف کو آپ حوالے نہیں کر رہے، ہم ان 40 کو بھی وصول کرنے سے انکاری ہیں، وہ ان کا تو رائٹ بنتا ہے سر کہ انہیں پاکستان واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ میں اس پہ آپ کی توجہ چاہ رہا تھا۔ رفیق صاحب گزارش یہ ہے، میں نے جب نواز شریف کا ذکر کیا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کا آنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ چاہیں تو جو ڈپورٹ کیے ہیں برطانیہ نے، آپ ان لوگوں کو نہ لیں اور آپ یہ شرط عائد کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ شرط عائد جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اور آپ کو کنونس کرنا پڑے گا برطانوی حکومت کو کہ ان سے ان کی منی ٹریل پوچھے، اور یہ کون کرے گا؟ یہ برطانوی سٹیزن ہوں گے، یہ برطانوی ممبر آف ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز ہوں گے جو اپنے ملک سے کہیں گے کہ برطانیہ نے پچھلے 20-25 سال میں منی لانڈرنگ اور اس سے ٹیرر فائنینسنگ جیسے مسائل کو پر توجہ نہیں دی، اور اس قسم کا پیسہ جو ان اکاؤنٹڈ فار ہے، جس کی منی ٹریل کوئی نہیں ہے، غریب ملکوں سے ان کے رولر لے کے یہاں پر آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ صرف کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے بلکہ ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو سکتی ہے۔ سو یہ جب تک ان کے اپنے ملک میں شور نہیں مچے گا، آگ نہیں لگے گی، تب تک وہ نواز شریف سے منی ٹریل نہیں مانگیں گے، اور جب وہ نواز شریف سے منی ٹریل مانگیں گے پھر اسی صورت میں ایکسٹریڈیشن یا ڈیپورٹیشن ہو سکے گی۔ نواز شریف کا کیس ان لوگوں سے بہت مختلف ہے جن کی بات آپ کر رہے ہیں، جن کو پاکستانی حکومت نے لینے سے انکار کیا ہے۔ جی رہے صاحب۔ جی چلیے واپس آئیں گے اور ہم پھر ابھی وہ والا بھی ڈسکس کریں گے۔ اینی ہاؤ اپنا نعیم مسعود صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور حکومت نے IMF نے جو ہے کہ کہنے کے اوپر 30% بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کا بھی مدعا ہم زرداری پہ ڈالیں یا نواز شریف پہ ڈالیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ میرا نام بڑا بھول رہے ہیں، سوچ کے لے رہے ہیں، آپ یا ٹینشن میں ہیں یا غصے میں ہیں۔ دیکھیں بھائی، آپ میری طرح ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں آج سے 1-2 نہیں 2.5 سال پہلے پتا تھا کہ
یہ کیا کچھ ہونے والا ہے. آپ کو اور مجھے بھٹی کو بھی معلوم تھا کہ جو حکومت اس وقت ہے نہ تو یہ خارجہ امور میں ماہر ہے نہ یہ سیاسی امور میں ماہر ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت قیادت عنان اقتدار تھامے ہوئے ہے ان کے اتالیق میں جنرل حمید گل تھے, آپ کے کالم نویس دوست تھے, جنرل مشرف تھے, دیگر جرنیل تھے. تو ان سب اور ایک اور بھی ایک پروفیسر آپ کو پتا ہے وہ ذرا دم درود والے, نام نہیں میں لوں گا, سارے کے سارے رضی غیر سیاسی تھے اور خارجہ امور سے بہت دور تھے. اس کے نتائج آپ بھگت رہے ہیں. ہوا کیا؟ عوام کو آپ نے کہا کہ ہم پیٹرول اتنا سستا کر دیں گے, عوام کو آپ نے کہا جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں, آپ نے ان کو چور در چور ثابت کر دیا جن کو کسی حکومت نے نہیں, صحافیوں نے یا ایک صحافت نے, ایک پاناما نے یہ کچھ کیا. اب پاناما کی نہ کوئی برطانیہ مانتا ہے نہ کوئی پاکستان مانتا ہے, اب ہمیں ماننا کیا ہے؟ دیکھیں رضی بڑے احتیاط کی ضرورت ہے یہاں پہ. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم وہ جو 10th ہے نا ان کی وہ اسے بھول جاتے ہیں, which is true. آپ کہیں کہ ٹرو چیز ہے انصاف میں, اس کے بغیر انصاف نہیں چل سکتا. ڈیو پروسیس ہے اور فیئر ٹرائل ہے. ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک کا یہ کہتا ہے کہ وائٹ کالر کرائم کے لیے سارا کچھ پہلے کریں, ہاتھ کڑی نہیں لگائیں, پابندے سلاسل نہیں کریں جب تک کہ آپ سب کچھ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کو سزائیں مطلوب ہے آپ اکاؤنٹس سیل کریں, آپ اکاؤنٹس بند کر دیں, آپ ای سی ایل میں ڈال دیں. جب آپ سارا کام مکمل کر لیں پھر اس بندے کو اریسٹ کریں اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور اسے ترقی یافتہ ممالک میں یقیناً سزائیں ملتی ہیں. آپ ایک بندے کو پہلے پکڑ لیتے ہیں, فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس بھول جاتے ہیں, مقدمات بعد میں کرتے ہیں, سال 2 سال اندر رکھتے ہیں, کچھ نہیں ثابت ہوتا, پھر آپ اپنی ہی عدالت پہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں بات اگر قوانین کے مطابق چلانی ہے تو اس ریکوری کا کیا کریں گے جو سلائی مشین سے کمائی گئی تھی. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کی ان باتوں میں برطانیہ نہیں آتا. آپ نے وہ 40 بندے نہ لے کر کے اپنے آئین سے, اب آپ کہیں گے یہ آئین کی کیسے روح گردانی ہو گئی, آپ نے انسانی حقوق کی وہ جو ساری شکیں ہیں جو 7 سے لے کے 28 تک ہے ان پہ آپ نہیں چلے. حکمران ہو کے, آئین ساز ہو کے, قانون بنانے والے ہو کے, پارلیمنٹ کے آپ سیاہ و سفید کے مالک ہو کے اپنے شہریوں کو واپس بھیجتے ہیں صرف اس شریکے میں کہ میاں نواز شریف وہاں ہے. دیکھیں نہ میں میاں نواز شریف کا وکیل ہوں نہ میں اس حکومت کا وکیل ہوں, پر میں ان 40 لوگوں کا وکیل ہوں. وہ 40 نئی مسعود ہیں, وہ 40 لوگ غربت سے ڈر کے یا کسی وجہ سے بیرون ملک پردیس کوئی نہیں کاٹتا. اچھا ان کو آپ واپس نہیں لے رہے. ارے بھائی آپ ایک طرف خارجہ امور میں یو اے ای جا رہے ہیں, ایک طرف آپ افغانستان جا رہے ہیں, اور آپ بات کن سے کر رہے ہیں؟ یار ان سے کر رہے ہیں جن کا ریٹن آئین بھی نہیں ہے برطانیہ کا, کوئی کنونشنل آئین بھی نہیں ہے, وہ اخلاقیات پہ چلتے ہیں. دیکھیں انہیں کسی کنویں میں 40 لوگ نہیں پھینکے, آپ نے چارٹر آنے دیا یا ان کو نہیں لیا. انہوں نے بلیک میل ہو کے آپ سے یہ نہیں کہا نواز شریف لے لو یا XYZ لے لو, نہ انہوں نے ان بندوں کو رکھ لیا. وہ ماریں گے نہیں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ انسان کی قدر کیا ہوتی ہے. آپ نے نہ انسان کی قدر کی, نہ اپنے شہری کی قدر کی, نہ اپنے قانون کی قدر کی, نہ اپنے آئین کی قدر کی. دیکھیں اس نے آنا ہی ہے, نواز شریف آ جائے گا. آپ لوگوں نے, سوال میرا یہ ہے رضی, آپ سے بھی ہے, آپ بھی کوریڈور میں رہنے والوں کو جانتے ہیں, اگر اتنا ہی ضروری تھا میاں نواز شریف تو ہاتھ جوڑ کے بھیجا کیوں؟ کیونکہ وہ جیل میں بہت باری تھا جس کی یار بات پولیٹیکل ہو رہی ہے. دیکھیں آپ لوگ آپ سوچتے ہی نہیں ہیں یار, شخصی دیانتداری اور ہوتی ہے, سیاسی دیانتداری اور ہوتی ہے. آپ اس شخص کو مان لیتے ہیں کہ شخصی دیانتداری میں آپ بد دیانت قرار دیں, لیکن جو آپ سیاسی بد کرداری کر رہے ہیں, جو آپ سیاسی بد دیانتی کر رہے ہیں کہ آپ خارجہ امور ایک بندے کے ارد گرد گھما رہے ہیں, UK کے ساتھ, یورپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی, تو یہ انتہائی غلط اقدام ہے. میں رضی آپ کو ایک بات بتاؤں,
یہ جو کہتے ہیں میرے بڑے دوست اس بات پہ بھی کہتے ہیں، بلکہ پچھلے دن میرے بڑے ایک پیارے دوست ہیں وجاہت مسعود نے کہا کہ نہیں مسعود لاکھوں بینک ہے، ان کے باہر جو گارڈ ہے نا ان کے سامنے اتنی منی آتی ہے جاتی ہے اور وہ بڑے ایماندار ہیں، کیا ان کو مطلب ہے اس لحاظ سے پھر شخصی دیانتداری تو ان میں بہت زیادہ، ان کو پکڑ کے وزیر اعظم بنا دے؟ اللہ کا واسطہ ہے، شخصی بددیانتی یہ ہوتی ہے، آپ جرنیلوں کی مانیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی مانیں، آپ ٹرک پہ چڑھے ہوں، آپ مشرف کے ریفرنڈم کی طرف جا رہے ہوں، آپ پچھلی باتیں کر رہے ہوں، آپ وعدے کر رہے ہوں، آپ اسمبلی میں آپ 125 دن کے اپنے دھرنے میں لوگوں سے وعدے کر رہے ہو، اس وقت تیل 80 روپے ملتا ہے، جب تیل وہاں پہ مہنگا تھا، اب تیل سستا ہے، اب تیل اس سے مہنگا ہے۔ کتنی سیاسی بددیانتیوں کو نظر انداز کر کے آپ ایک شخصی بددیانتی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہی واز اینڈ ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ، مسٹر نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی ہو، آپ تو ایک صحافی کو نہیں چھوڑتے، آپ تو ایک سیاسی کو نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں یوکے ضرور اس کے ساتھ وہ کچھ کرتا جو آپ چاہتے ہیں، جو ہماری حکومت چاہتی ہے، اگر وہ ٹیررسٹ ہوتے۔ یہ لطیفے ہیں، یہ مسالے ہیں، آپ لوگوں نے جیل سے انہیں خود بھیجا، ٹیسٹ آپ کی آج تک محترم وزیر صحت ہیں جو پنجاب کی، وہ کہتی ہیں میاں صاحب کے ٹیسٹ ٹھیک تھے، ساری حکومت کہتی ہے میاں صاحب کے ٹیسٹ خراب تھے۔ بھائی ان ٹیسٹوں کو دیکھوں میں یا آپ کا ایسڈ اور لٹمر ٹیسٹ کروں کہ you are not sincere with the state, you are not sincere with the statements, and you are not sincere with the citizen of Pakistan۔ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، بالکل ٹھیک۔ پٹی صاحب، سر جی 40 پاکستانی جو ہیں وہاں پہ ان کا رائٹ نہیں ہے قانون کا دروازہ کھڑکانے کا، یہاں پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلے یہ خبر چھپی تھی، مرتضی علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے معروف آپ کے کولیگ رہے ہیں، شاہ صاحب کے بھی کولیگ ہیں، دی نیوز کے لیے لکھا کرتے ہیں وہ لندن سے، اور ان کی سٹوری تھی، یہ کوئی 3 ماہ پہلے کی سٹوری تھی۔ جب انہوں نے سٹوری دی تو پاکستان کے حکام نے بھی اور برطانوی حکام نے بھی اس کو قرار دیا۔ اب جب وہاں کے ان کی جو سیکرٹری آف سٹیٹ نے لیٹر لکھا ہے اور وہ لیٹر جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس بات کا انکشاف ہو گیا، یا مرتضی علی شاہ صاحب کی جو سٹوری ہے وہ کنفرم ہو گئی کہ جناب حکومت پاکستان واقعی طیارہ چارٹر ہونے کے باوجود جب ان کی فلائٹ کینسل ہوئی ہے تو واقعی انکاری ہو گئی تھی ان کو لینے میں۔ سر نواز شریف صاحب تو وہاں سے آ نہیں سکتے، تو یہ بھی پھر وہیں پہ بیچارے ٹکے رہے ہیں یا ٹنگے رہے ہیں وہیں پہ؟ رئیس صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جو ان کے سیکرٹری انٹیریئر ہیں پریتی پٹیل، انہوں نے ایک لفظ یوز کیا اس لیٹر کے اندر ان ایزی کا، اور انہوں نے کہا جی کہ ڈونٹ ڈریگ اس ان یور پالیٹکس۔ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، ڈونٹ ڈریگ اس ان یور پالیٹکس۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں زبردستی سیاست میں مت گھسیٹیں، یہ آپ کے ملک کا معاملہ ہے، اس کو وہاں بیٹھ کر ریسیو کریں۔ پھر ایک خبر آئی، اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ ہمارے پاس یہ مطلب پراپر ایویڈنس ہے کہ حکومت پاکستان نے ان کو بھیجا تھا اور ہم سے ریکویسٹ کر کے بھیجا تھا۔ جی برطانوی حکومت کو ہماری طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ بندہ ٹریٹمنٹ کرانا آ رہا ہے تو ذرا انہوں لے لو۔ اب اس میں معاملہ رئیس صاحب یہ آیا کہ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات یہ ہوگی کہ پاکستان اور یو کے کی غالباً ایکسٹرا جو ہوتی ہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے ایک دوسرے کے جو تبادلہ ہوتا ہے جی کہ آپ ہمیں یہ ملزم دے دیں یا ہم سے یہ لے لیں، وہ نہیں ہے۔ وہ چودھری نثار جو ماضی میں تھے انٹیریئر منسٹر، تو انہوں نے بھی اس پہ کوشش کچھ کی تھی تھوڑی سی کہ ہم اس پہ کچھ کر لیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا، یہ کیس تھا الطاف حسین کا۔ ہاں جی، الطاف حسین کا کیس تھا جی، اس کے اوپر نہیں ہو سکا، لیکن ڈاکٹر عمران مسعود جو ہیں وہ اسی کیس میں ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم ہمارے بیسک ان کے قاتلوں کی ایکسٹریڈیشن رضی قطع کلامی معاف۔ یہ کیا الطاف حسین اور پرویز مشرف کو بھی مانگ رہے ہیں اس طرح؟ نہیں، اس طرح نہیں مانگا انہوں نے۔ اب دوسرا یہ ہے جی کہ اس میں جو انہوں نے بات کی ہے نا جی کہ آپ ان کو بندوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایک بندے نے اس پہ یہ کہا جی کہ چونکہ پاکستان حکومت نے یہ کہا جی کہ ان کے کووڈ ٹیسٹ ہمارے پاس نہیں پہنچے، بڑی مضحکہ خیز سی بات تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تو ٹیسٹ ہم نے تو کروا کے اور وہ رپورٹ تو ہم نے پہلے سبمٹ کر دی، ہم تو جہاز اوپر اس کو بورڈنگ نہیں کرنے دیتے کسی بندے کو جس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن تو سارے نیگیٹو ٹیسٹ ہیں۔ یہ تو چارٹر فلائٹ تھی نا، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ہوا ایسے، انہوں نے وہ بھیجا ہے، انہوں نے وہ ٹیسٹ بھیجا جی، انہوں نے وہ سارے ان کے ٹیسٹ جو تھے وہاں پہ ہینڈ اوور کیے ایئر لائن کو، ایئر لائن تبھی مانی کہ ہم اس بندوں کو لے کے جائیں گے، ورنہ رئیس صاحب ایئر لائن کون سی حملہ ہوتا ہے بھائی، لے گا؟ 6 کروڑ روپیہ پاکستانی میں طیارہ چارٹر ہوا تھا بھٹی، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے جی کہ آپ نواز شریف صاحب کی کاسٹ پہ 39 جو پاکستانی ہیں جو غالباً
آپ نے ٹھیک فرمایا ہے, یہ مجھے نہیں پتا کس کے ووٹر ہیں اس سے قطع نظر, لیکن وہ پاکستانی تو ہیں نا, ان کی کوئی انسانیت ہمارے میں ہونی چاہیے. اگر وہ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں یا ان کا کوئی مسئلہ تھا, بجائے اس کے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ وہاں پر ان سے رابطہ کرتے, اور اس کو بجائے اس طرح ہائی لائٹ ہوتا یہ معاملہ کہ چپ چپیتے کر لیتے. لیکن اس حکومت کی ایک بدقسمتی یہ ہے رئیس صاحب کہ اچھا کام تو ان سے ہوتا کوئی نہیں ہے, اور برے کام کو یہ اتنی تشہیر کرتے ہیں. اس میں چونکہ 58 کی فوج ہے ان کے پاس جو مشیران ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں. نہیں, وہ نیا دور ویب سائٹ پہ خبر چھپ گئی ہے, وہ 250 سے زیادہ ہیں. چلیں, کچھ کو ڈکلیئر کر رکھا ہے, کچھ کو ڈکلیئر نہیں کیا. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ جی, ڈیفینیٹلی ہوں گے 250 سے 300 بالکل ہوں گے رئیس صاحب, بالکل ہوں گے. لیکن آپ کے میڈیا جو مالکان ہے وہ بھی ان کے غیر بیان کردہ وہ اشاروں کے مسائل ہیں جی, اس میں ہم نہیں کہتے. لیکن ہم اس طرف آ جاتے ہیں جی کہ یہ آخر کیوں نہیں ہو پایا. اس میں دیکھیں نا, ایک کووڈ کا بہانہ انہوں نے کیا, انہوں نے وہ کلیئر کر دیا. انہوں نے سیاست بیچ میں ڈالی, ان کی پریتی پٹیل نے جو ان کی سیکٹری ہیں, سیکٹری انٹیریئر جن کو یہاں وزیر داخلہ انہیں کہہ لیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے جو مسائل ہیں نا وہ اپنے ملک میں حل کریں. نواز شریف کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, وہ یہاں رہ رہے ہیں, وہ رہیں گے. اور انہوں نے کہا ہم ان کو اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں. اس کے بعد تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا جی قانونی طور پہ وہ یہاں پہ ہمیں درکار ہے. انہوں نے کہا جی قانونی طور پہ وہ درکار ہے پاکستان میں, ہم اپنے قانون کے مطابق جو بندہ بارڈر پار کر کے ہمارے ملک میں انٹر ہو گیا اور اس کی انٹری سٹیمپ لگ گئی, وہ اس کے اوپر برطانوی قانون لاگو ہوتا ہے, اس پہ پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا. اب اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. میری بات رضی مائنڈ کر جاتے ہیں, 2 دن مجھ سے ناراض رہتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب قریشی صاحب کو پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت میں وزارت خارجہ کا قلمدان اس لیے واپس لیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل افیئر اور انٹرنیشنل لاز کو نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شاید خانقاہی نظام ہے. تو دس از the reason behind it, اس میں جس کی وجہ سے میں بتاتا ہوں ہماری بےعزتی اور ملک کی بےعزتی ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا مارجن آپ انہیں دیں کہ سافٹ سپوکن تو ہیں, جس طرح ہمارے پرائم منسٹر سمارٹ اور آنسٹ ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ سافٹ سپوکن ہے. وہ جب بولتے ہیں تو دیکھیں ان کے منہ سے پھول جھڑیاں نہیں وہ جلتی, پھولوں کی پتیاں جھڑتی ہیں, اور وہ بھی گلاب کی خوشبو والی. لیکن اس خوشبو کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کس طرح بو میں کنورٹ کرتے ہیں, اس کا یہ ایک مظاہرہ ہے. یہ آتا رہتا ہے. یہ رئیس صاحب کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس کو لینا ہے یا نہیں لینا. بات یہ جی کہ ان 40 پاکستانی اگر انہوں نے مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وزارت خارجہ کا قصور نہیں ہے, پورے ٹبر کا قصور ہے. جی 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 جی, میرا یہ کہنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو اور پرائم منسٹر تک نہ جائے, وہ چاہے کوئی بھی چیز ہے, مہنگائی ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو بڑی ہیں ساری, نہیں میں ویسے مثال دے رہا ہوں. اس کا معاملہ ڈیفینیٹلی وزیر اعظم کے پاس گیا ہوگا, انہوں نے فوری کہہ دیا ہوگا کہ قریشی نواز شریف کو واپس مانگو. تو نواز شریف کو واپس مانگنا اور ان 40 لوگوں کو دوبارہ ریپیٹریٹ کرنا, رئیس صاحب ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں کم از کم سیاست کو اور جو آپ کے خارجہ امور ہیں ان کو الگ رکھنا چاہیے. سیاست ساری عمر پڑی ہے, ہم کر لیں گے, لیکن اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں جتنی بدنامی ہوگی اس کا شاید اندازہ اس حکومت کو نہیں ہے, خاص طور پر ان کے جو مشیران ہیں جن میں زلفی بخاری صاحب سر فہرست ہیں, ان کو شاید نہیں ہے کہ ہماری کیا درگت بنے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب کا پتہ نہیں مجھے کیا لگتا ہے کہ کچھ ذاتی اناد ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا. حریم شاہ کا تنازع ہو, یہ ان کو اس میں کھینچ کے لے آتے ہیں, اور اس وقت پتہ نہیں کون سا تنازع تھا. پھر یہ بھائی وہ لیٹر تو مرزا شہزاد اکبر نے لکھا ہے, اور بےزتی اس تک محدود رہنے دیں, آپ شاہ صاحب کو اس کے اندر ڈال رہے ہیں. شاید یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تھوڑے نال, میں نہیں ہون دینی. اس کے لیے میں وقفہ لے لیا فوری طور پہ پروگرام میں, فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید صابر شاہ صاحب, نعیم مسعود صاحب اور اسلان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. شاہ صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں. میں بہت دکھنے والا ہوں. کیوں؟ بس چلے میں پہلے اس لیے شاہ صاحب سے شروع کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب, مالی معاملات جو ہیں وہ ہمارے درست نہیں ہیں. 1 سال کے لیے فریز ہو گیا تھا IMF کا پروگرام, نہ ہم نے انہیں کچھ دیا نہ انہوں نے ہم سے کچھ لیا, اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے بہت سارے اکنامک ریفارمز انٹروڈیوس کروا لیے, جس کے اندر یہ تھا کہ پراپرٹی کے شعبے میں جتنے مرضی پیسے انویسٹ کر لیں, سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. پراپرٹی پر سے ٹیکسیشن کم کر دی ہم نے, اور پٹرول کی قیمتیں اور ایندھن کی قیمتیں ہم نے کم کر دی.
उस वक्त भी मेरे जैसे मुंह जलों ने ये कहा था कि जब आप IMF का प्रोग्राम दोबारा रिज्यूम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बंद करना पड़ेंगी। अब वही मकाम आ गया है और आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने अप्रूवल दे दी है जी कि फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी जाए। अभी ये तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कितनी बढ़ाएंगे, लेकिन जो IMF की जो कंडीशनैलिटीज थी उनमें 30% शामिल था। आप माशाल्लाह इकॉनमी पे आपकी बहुत नजर है सैयद साबर शाह साहब, इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट आपके बहुत सारे दोस्त हैं, इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में अब प्रोडक्शन जो है वो बिजली चोरी किए बगैर वायबल रह जाएगी सर, इतनी महंगी बिजली के ऊपर? रजी साहब, प्रोडक्शन इत्तेफाक से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह तो बड़े हैं बाय डिफॉल्ट। आप देखें कि जो बांग्लादेश और इंडिया वगैरह पूरे नहीं कर पाए, श्रीलंका वो इधर आ गए हैं। लेकिन सवाल फिर कंपैटिबिलिटी का है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब बिजली बढ़ेगी तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और हम बाहर के मुल्कों में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। मुमकिन है अमेरिका और यूरोप वगैरह के जो अब बायर्स हैं, इंपोर्टर्स, वो भी शायद आपको बहुत अच्छी प्राइस का ऑफर कर सके, क्योंकि कोरोना की वजह से जो डिप्रेशन का आलम वहाँ है उसका आपको सही तरह अंदाजा तो शायद 6 महीने के बाद होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि जो मुल्क के अंदर जो हुआ, सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से, कॉमन मैन की जबान में मैं बात करता हूँ, मैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता। इन्फ्लेशन एकदम बढ़ गई। एक तो वो इन्फ्लेशन है जो उसी परसेंटेज से बढ़नी चाहिए जिस परसेंटेज से पेट्रोल या ये डीजल वगैरह बढ़ा। एक वो इन्फ्लेशन है कि 4 रुपए बढ़नी होती है, 8 रुपए यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि रेगुलेशन कोई नहीं है। दुकानदार रही से ये होलसेलर रिटेलर ये बाद में अपनी मर्जी करते हैं। होर्डिंग है यहाँ पे, जखीरा अंदोजी है, चेक कोई नहीं है, आड़ती अपनी मर्जी करता है, दुकानदार अपनी मर्जी करता है। ये आपके सामने सारे फैक्टर्स हैं, ये बार बार हम दोहराते हैं। और अब मेरे ख्याल है कि 8वीं फेल आदमी को भी इस बात की समझ है कि जो ही पेट्रोल बढ़ा उसकी जिंदगी में जो मुश्किलात है उनमें बहुत सारा इजाफा हो गया। उसके बाद जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी चलेगा वो आपके सामने है कि छोटी सनतें जो है ये जो छोटी मोटी चल रही हैं ये बंद होने की तरफ आ जाएंगी। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ मिला था, थोड़े से एक्सपोर्ट ऑर्डर आए थे, वो फिर परेशान हो जाएंगे। अब आप कितनी सब्सिडी और दे लेंगे, आप नहीं दे पाएंगे। बिजली की चोरी वो वही है, बिजली की तो पिलफरेज का हमने जिक्र कर दिया। उसके बाद जो सप्लाई के अंदर जो फॉल्ट्स हैं, जो ट्रांसमिशन लाइंस में जो मसले हैं, इनएफिशिएंसी है, वो भी आपके सामने है। दूसरा, आपने कंस्ट्रक्शन की बात की। यार, कंस्ट्रक्शन अभी तक सिर्फ कागजों में बढ़ी है। मैं थोड़ा सा करीब से इस काम को देख रहा हूँ। जो बंदा ये समझता या जो बंदा ये कह रहा है कि प्लॉट बिकने शुरू हो गए, मकान बिकने शुरू हो गए, इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। कोई इंसेंटिव का अभी तक फायदा नहीं मिला। इंसेंटिव का फायदा उस वक्त होगा जब मकान खरीदने या बेचने वाले को आप मुकम्मल रिलीफ कुछ अरसे के लिए दें। यहाँ टैक्स वाले दे आर हाउंडिंग एंड हॉन्टिंग द ऑलरेडी टैक्स पीपल, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं 30 लाख के करीब। यहाँ कम से कम 1.5-2 करोड़ लोगों को टैक्स देना चाहिए। यहाँ 1-1.5 लाख रुपए की सेल वाले होटल हैं, छोटे मोटे, नान ये पाए बेचते हैं, ये सड़कों पे खाने पीने की मछली बेचते हैं, ये वो जो टैक्स देते ही नहीं। इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। वो टैक्स वाले आते हैं, 4 पैसे लेके चले जाते हैं, हम रिटर्न फाइल नहीं करते। बाकी कसर इनकी ताजर रहनुमा पूरी कर देते हैं, ताजर यूनियन पूरी कर देते हैं। और वो जो सैलरीड पर्सन है आपके और मेरे जैसा, ये आदमी कहीं से कर्जा लेके भी कोई एसेट खरीदे तो ये उसके ऊपर लाल निशान लगा देते हैं, उसको उसमें रैंडम चेक में ले आते हैं। तो इन हालात में तो देखिए लोग घरों में पैसा स्टोर करेंगे। और अब मुझे लगता है ये 5,000 रुपए का नोट भी बंद करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन उससे होगा ये कि लोग बहुत सारा पैसा फिर घरों में स्टोर करेंगे, इससे क्राइम बढ़ेगा। जुराइम पेशा लोग भी बड़े समझदार हैं। तो एक विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी और क्राइम चल पड़ा है, चल पड़ेगा। अब थानों में जाके पता करेंगे तो तकरीबन 70-75% क्राइम करने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने पहली दफा ये स्ट्रीट क्राइम किया होगा, या किसी को लूटा होगा, या डाका मारा होगा, या फ्रॉड किया होगा। और बात ये पीछे रह गई, चेक डिसऑर्डर का एक पर्चा हुआ करता था 489F का, पहले बड़ा तगड़ा पर्चा था। सुना उसमें भी अब इतना लीगल उसमें सिलसिले आ गए हैं, इतने ग्रे एरियाज है लॉ में, लोग चेक दे देते हैं, उन्हें डर ही नहीं होता हम पकड़े जाएंगे। तो शरीफ आदमी के लिए तो यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है जो ईमानदारी से रहना चाहे।
सो ये सिर्फ एक पेट्रोल से मैंने शुरू किया है, मैंने पूरी एक विशेष सर्कल की तरफ मैं आपकी नजर लेके गया हूँ। हमें कॉमन मैन की बात करना चाहिए, वो फिस्कल इम्बैलेंस को नहीं समझता, वो करंट अकाउंट डिफिसिट को नहीं समझता, जो कम हुआ है उसमें एक और एरिया है। जब इम्पोर्ट कम हो जाए तो वो भी कोई बड़ा अच्छा साइन नहीं होता इकोनॉमी के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब मशीनरी और रॉ मटेरियल कम आएगा, इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लोकल इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा नहीं लगा रहा, तो फॉरेन इन्वेस्टर के तो इन्वेस्टमेंट के तो चांसेस कम हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में जो धंधा चल रहा है वो आपके सामने है, जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपकी और मेरे सामने है। स्पेक्यूलेशन की गेम है सारी। लोग इतने अपने मसाइल में घबरा चुके हैं, किस किस बात को रोएं, आटे को चीज स्कैंडल को, चीनी के स्कैंडल को, पेट्रोल के स्कैंडल को, दवाइयों के स्कैंडल को। रोजाना दवाइयों की कीमत बढ़ी हुई है। अस्पतालों में जो कुछ हो रहा है, ये लोगों के गुर्दे निकाल रहे हैं। जनरल अस्पताल लाहौर का कल स्कैंडल आया है। तो आप मुझे बताएं, पीछे ना मोरालिटी रह गई, ना एथिक्स में रह गए, सोसाइटी में हुकूमत की हरकतें आपके सामने से भी हम बिगाड़ चुके हैं। अपने ताल्लुकात इंग्लैंड से भी बिगड़ने को हमारे ताल्लुकात तैयार हैं। तो फिर पीछे आर्मी रह जाएगी, तो आर्मी तो ताल्लुकात ठीक कर लेती है, आपको पता, वो तो मजबूत लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं। कल को ये रोएंगे फिर कि आर्मी दखल दे रही है हर काम में। और भाई तुम कौन सा काम सीधा कर रहे हो जो आर्मी जो है वो दखल ना दे, मुझे बताएं आप। बिल्कुल ठीक, आर्मी से एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी और हर वो कुव्वत है जो इनसे ज्यादा मजबूत है, जो इनको पकड़ने की ताकत रखती है। तो नवाज शरीफ ने को जेल तो नहीं तोड़ी, वो जेल तोड़ के तो नहीं भागे, वो इन्होंने भेजा हुआ ना यार। सही, सही। उनको कहते हैं कि उनको वापस भेजिए, इनको शर्म नहीं आती, कोई भी हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अरसलान भट्टी साहब, 3.5 रुपए सिर्फ इजाफा हुआ है और आप लोगों ने होने जा रहा है, कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे, और आपने आसमान सर पे उठा लिया। साहब वो एक जुमला है, वो क्यों क्या ना मर जाए सादगी पे, पता नहीं क्या जुमला है, हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, गालिब ने कहा था। बस कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ये कत्ल नहीं जी, ये तो मैस मर्डर हो गया आपका। अच्छा, आज 3 रुपए 43 पैसे आप कह रहे हैं ना जी, कुछ भी नहीं, कोई पता नहीं चलना। रईस साहब देखें, 3 रुपए 43 पैसे से बढ़ने का मतलब हो गया कि बिजली चली गई तकरीबन 17 रुपए पे। ठीक है जी, इसके अंदर आप अगर 17% जो है वो जीएसटी डाल लें, उसके बाद आपका जनाब कोई 10 एडवांस इनकम टैक्स होता है जी, इसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होते हैं, एक नीलम जन्म सरचार्ज भी हमें पता नहीं ठुका हुआ है अभी जी, बिल्कुल जी, वो नहीं हट रहा है, पता नहीं कब कपट रहे हैं, वो कितने अरबों रुपया इकट्ठा हो गया। फिर अंदाजा करें 1971 में जो सैलाब आया था ना जी, वो उसके पैसे भी आज तक वसूल किए जा रहे हैं। वो 2008 में किसी मेरे जैसे ने कहा कोई ओए बांग्लादेश बने हुए 40 साल हो गए हैं तो अब तो बंद कर दें, तो उसका नाम बदल दिया, वो वसूल करना बंद नहीं किए सर। अब ये जो इम्पैक्ट रईस साहब आएगा ना, ये आपका 3 रुपए 43 पैसे नहीं है, ये तकरीबन कोई 10 से 11 रुपए फी यूनिट के पीछे आपको मिलेगा बढ़ के। मतलब इम्पैक्ट यानी 10 से 11 रुपए फी यूनिट प्राइस बढ़ जाएगी। जी 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 जी। अभी भी आप अगर बिजली का बिल, आम आदमी को मैं आप जुबान में बात कर रहा हूं कि अगर आप बिल उठा के देख लें तो वो तकरीबन अगर 1000 रुपए का बिल अगर होता है ना, तो वो हमें 2200 के करीब देना पड़ता है वो बिल जो आता है। मतलब बिजली की कॉस्ट अगर 1000 रुपए है तो बिल आपको 2200 रुपए 2200 के करीब आता है, क्योंकि उसमें बाकी सारे टैक्सेस हैं। वो एक उन्होंने बड़ा अच्छा उसके ऊपर एक डायग्राम सी, कलर डायग्राम दी होती है बड़ी अच्छी, उसमें अगर आप टैक्सेस का वो खाना देख लें तो जितने आपका यूनिट कंज्यूम्ड है उससे वो ज्यादा हमेशा बड़ा हुआ होता है, वो कलर उसका बड़ा होता है। एक तो होगी ये बात। दूसरी बात ये जी कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इन्होंने करने हैं कि जी कहां से हमने लेने हैं, क्या करना है। अब आप देखें कि 200 अरब रुपया इन्होंने कहा था जी, ये जो फैक्ट्री मालकान थे ना, कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको हम कहते हैं, कि जी आपको 9, 10, 9.5 रुपए के करीब बिजली फी यूनिट फ्लैट रेट पे हम दे देंगे। उनसे भी 200 अरब रुपया जो है ये फी माह, ये मैं 1 साल यानी उनसे भी दौड़ लगा गए जी, उनसे भी ये लगा के साथ भी हाथ, उनके साथ हैंड बिजनेस के साथ भी हाथ हो गया जी, हैंड हो गया है। 200 अरब रुपया उनसे उन्होंने लेना है, और इतना ही जो है मेरे आप जैसे लोगों से लेना है। प्रोफेसर साहब थोड़े से जरा अमीर आदमी है, इनको शायद 10 रुपए देने में कोई झिझक नहीं होगी, लेकिन अब ये बात ज़हन में बिठा लें कि जो बिजली हमें तकरीबन 16-17 रुपए पड़ती थी। एक सेकंड, ये आपने मेरी इज्जत ही की है ना। जी जी जी, हाँ, मैंने कोशिश यही की थी। कोशिश यही है, मुझे समझ नहीं आती ना, मैं अभी साबर शाह की बातों में फंसा हुआ। 16-17 रुपए आपकी अगर जो बिजली रही साहब आपको पड़ती थी ना फी यूनिट, पहले 100 यूनिट या पहले 150 यूनिट, वो अब आपको 27 रुपए 28 रुपए के करीब चली जाएगी। मुझे आप ये बता दीजिए कि पेट्रोल 3 रुपए आपने बढ़ाया है, आप क्या समझते हैं कि उससे कोई बिल्कुल इंपैक्ट नहीं आएगा? उससे रईस साहब महंगाई दुगनी बढ़ती है। इसी तरह ये बिजली का मामला है, चूंकि हमने IMF के आगे हाथ फैलाना है,
کہا تو یہی تھا، دعویٰ یہی تھا جی کہ ہم خودکشی کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب، انہوں نے تو کسی نے خودکشی نہیں کی، لیکن عوام نے بیچارے جو غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مائیں اپنے بچوں کو لے کے نہر یا دریا میں چھلانگے لگا رہی ہیں. امیر غریب آدمی جو ہے وہ کوئی ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے بیچارہ، جو روٹی نہیں دے سکتا اپنے بچوں کو، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، چونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ٹھنڈے کمروں میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اب گرم کیا لیں یا ٹھنڈا کیا لیں، اب تو گرم کمرہ ہے. لیکن ایک بات رئیس صاحب ذہن میں بٹھا لیں کہ حکومت کے قول و فعل میں شدید قسم کا جو ہے وہ اس کے اندر مسائل ہیں. وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، یعنی دکھانا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. یہ 3 روپے 43 پیسے کوئی صریحاً جھوٹ ہے، یہ وہ ریٹ ہے جو انہوں نے مانا ہے. ٹیکسز لگائیں گے، باقی کچھ کریں گے، ہمیں عام آدمی کو تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی نا. اب ایل این جی والے معاملے میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دے دیں آخری. جی پلیز. ایل این جی والا معاملہ دیکھیں رئیس صاحب، 5 ماہ پروسیس پہلے شروع ہوتا ہے. ایل این جی آپ نے اس کو ان سے خرید لی جب سستی تھی. ہم نے ایل این جی کو خریدا جا کے تقریباً 6 روپے، وہ جو اس کا یونٹ ہوتا ہے ایم ایم بی ٹی یو جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہم نے خریدنی تھی. ہم نے نہیں خریدی اس وقت، ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے وہ کام آ کے سپٹمبر میں کیا. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ جو قطر ہمارا شدید قسم کا دوست ہے، جس نے کہا تھا کہ جی ایل این جی کا ڈھیر لگا دیں گے پاکستان میں، انہوں نے اس بڈ میں، اس ٹینڈر میں حصہ ہی نہیں لیا. پہلے 2 بڈز میں حصہ نہیں لیا اس نے. جو ہمیں 8 یا 9 جنوری کو، 8 اور 9 جنوری یعنی 48 گھنٹے کا سائیکل ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا، اس میں جہاز یہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے اور اس کو امیجیٹلی خالی بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں پیسے پاڑے ہوتے ہیں اس کو فریزنگ کرنے کے لیے گیس کو. اب بڑی ٹیڈیس سا پروسیس ہے. اسی طرح 12-13 کا بھی اس نے حصہ نہیں لیا، اس نے 18-19 میں حصہ لیا اور اس نے کہا وہ بھی ہم 4 دن لیٹ دیں گے چونکہ ہماری جو ایل این جی کے کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ ہیں پاکستان کے ساتھ. انہوں نے زیادتی یہ کی جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کیس ہے کہ 6 روپے بڑی مہنگی لے لی، بڑی مہنگی $6 پر ایم ایم بی ٹی یو لے لی. وہ سوری میں نے غلط شروع میں کہہ دیا، 6 روپے $6 پہ. اب ہم نے وہی ایل این جی جو ہے سوڈان سے ہم لے رہے ہیں، وہ وہاں سے آئے گا. وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم 4-5 دن نہیں دے سکتے، ہمارے وہاں پہ وہ قزاق پڑے ہوئے ہیں، ابھی ٹھہر جائیں آپ. ہم نے وہی جو ایل این جی ہے وہ ہم نے تقریباً $16-17 پر ایم ایم بی ٹی یو، اور وہ 26% ہم نے مہنگی لے لی ہے ان سے. ہم سستی لے رہے تھے، سستی مل جانی تھی، مل بھی رہی تھی. ٹھیک. ہم نے اس وقت بھی یہ کام کیا جو ہم بجلی کے ساتھ کیا، وہی ہم نے پیٹرول کے ساتھ کیا، وہی ہم نے چینی کے ساتھ کیا، وہی ہم نے گندم کے ساتھ کیا، وہی ہم چاول کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. کاٹن آپ کی کراپ کدھر چلی گئی وہ آپ دیکھ لیجیے. اور جو گنے کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ گنے بچارے، وہ جو پہلے ہم جاتے تھے ماضی میں دیکھتے تھے نا کہ ٹرالی کے پیچھے سے ہم گنا کھینچ کے آرام سے کھا لیتے تھے. رئیس صاحب آپ کو گنا نہیں ملے گا، اب نہیں ملے گا. حکومت ایک جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرا بولتی ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 8واں، پھر 10واں، پھر 100واں. یہ 100 جھوٹ وہی ہیں جو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم 100 دن میں پاکستان کو کھڑا کر دیں گے. انہوں نے کھڑا کیا کرنا تھا؟ برائلر مرغی کی طرح انہوں نے اس کو مار دیا اور وہی قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آپ کی بجلی 27 روپے ہونے جا رہی ہے. خوشخبری یہ ہے اب آپ ہیٹر بجلی کے نہیں چلا سکتے، گیس تو خیر ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اب جو آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو دوسری آپ کا جو سلنڈر والی گیس ہے آپ کی، وہ کیا اس کو آپ بولتے ہیں جی، ایل این جی نہیں، دوسری جو ہے ایل پی جی، بالکل ٹھیک، وہ 150 روپے کی کلو ہے رضی صاحب. اس کے اندر بھی لمبے ہی پیسے کما رہے ہیں. وہ جو 60-70 روپے سستا فیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. نہ ہیٹر چلے گا، سردی میں آپ ٹھٹریں گے، لنڈا ویسے پہنچ سے باہر ہو گیا ہوا ہے، نئے کپڑے ہم خرید نہیں سکتے چونکہ ہماری تنخواہیں آدھی سے نیچے چلی گئی ہیں. تو رئیس صاحب بجلی کریں بند، پانی کریں بند، سڑکوں پہ آ جائیں. لنگر خانے بھی ویسے تو بند ہیں اب لنگر خانے بھی بند ہو گئے، لنگر خانے بھی بند ہیں. پھر جو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کی طرف دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنا نعیم مسعود صاحب، ایل این جی جو تھی وہ جسے کہنا چاہیے کہ اس وقت جو تھی، آج ویسے وہ بھی ہے، ایک مارکا بھی ہے اس حوالے سے. ایل این جی $6.25 کے اوپر بہت مہنگی تھی، اور اب ہمیں جو ان بڈز میں آفر ہو رہی ہے وہ آفر ہو رہی ہے مطلب کہ $9 سے لے کے $16 تک ہمیں آفر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے تو فارسی پڑھی ہوئی ہے کہ بیوقوف اور عقل مند کے درمیان فرق یہ ہے کہ بات بیوقوف بھی وہی کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے، لیکن بعد از خرابی بسیار. اب مجھے بتائیں کہ میں نے بے وقوف والی بات کرنی ہے یا عقل مند والی، یا مقام اعراف میں رہنا ہے؟ نہیں، دونوں کے درمیان رہنا. وہی میں نے کہا نا، مجھے آپ مقام اعراف میں ہی رکھیں گے.
جی جی رضی صابر شاہ نے جتنی خوبصورتی سے شگفتگی سے ساری ٹیکنیکل باتیں کی اور جو پولی پولی ڈھول کی بجائی انہوں نے، بعد میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ خود بھیجا تھا نواز شریف کو، اس بات کو میں کروں یا جو میرے بھائی نے کہا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں یہ 100 جھوٹ تک چلے گئے. میں چھوٹی سی ایک وجہ بتاتا ہوں. جب آپ، میں اور آپ تو اناڑی ہیں شاید، کھلاڑی تو یہ لوگ ہیں. اس حکومت کو پوچھیں کبھی انہوں نے وکٹ کیپر سے یہ توقع کی ہے کہ وہ نئی گیند کروائے گا؟ کبھی انہوں نے بولر سے توقع کی ہے کہ وہ ڈبل سینچری کرے گا؟ دیکھیں ہوا یہ ہے، پورا ایکو سسٹم خراب ہو گیا. میں آپ کی ایل این جی کی طرف بھی اور سی این جی کی طرف بھی، پورا ایکو سسٹم کس طرح خراب ہو گیا، پورا نیٹ ورک کس طرح خراب ہو گیا. کیونکہ جو ان کے پاس کچھ پولیٹیکل لوگ تھے، ان پولیٹیکل لوگوں کو بھی شہباز اور شہزاد انفیکشن ہو گئی ہے. اچھا ایون وہ دیکھیں نا، بی بی بڑی اچھی، بڑی، میں تو کہنا ہوں اسے ویل گرومڈ ہونا چاہیے تھا، فردوس عاشق وان، انہیں بھی وہی انفیکشن ہو گئی ہے شہزاد والی اور شہباز. دیکھیں وہ دونوں نان پولیٹیکل پرسن ہیں. پولیٹیکلی جب آپ چیزوں کو لیتے ہیں تو میں اکنامکس کے ساتھ ہی بات جوڑنے لگا ہوں، آپ کو عام آدمی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. عام آدمی کو آپ اکنامکس نہ پڑھائیں، عام آدمی کو یہ نہ کہیں کہ یار وہ جو 1977 میں ایک پرائس کنٹرول ایکٹ تھا وہ خراب ہو گیا. آپ اسے یہ نہ کہیں کہ انوائرمنٹل انسپیکٹر یا فوڈ انسپیکٹر کام نہیں کر رہا. یہ بھی نہ کہیں کہ کنزیومر کورٹس جو ہیں وہ مغلوب ہو گئی ہیں. اسے کہیں کہ بھائی یہ روٹی ہے پہلے 2 روپے کی تھی، ہم نے اسے 5 روپے کی بجائے 2.5 روپے کی کر دیا. پھر نواز شریف برا، پھر زرداری برا. اگر جو چیز 10 روپے کی وہ لیتے تھے زرداری کے دور میں، آپ کو اچھی طرح یاد ہے، ایک چھوٹا سا جملہ بولوں گا، مجھے پتا جب وقت ختم ہونا ہو تو آپ مجھے مائک دے دیتے ہیں. زرداری کے دور میں پٹرول، کوکنگ آئل اور ڈالر کہاں تھا؟ ایمانداری سے بتائیں کیا بجلی کا بل، مجھے پتا یہ بولیں گے ایک جگہ 15 بھی تھا، انہوں نے 8 روپے سے اوپر نہیں جانے دیا. میں نے ایک جملہ کہا تھا پروفیسر صاحب کے بارے میں، وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. رضی آپ ذرا غور کیجئے، اس بندے نے اتنی بجلی نہیں بڑھائی کیونکہ وہ تو تنخواہیں بڑھانے والے ہیں، وہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے والے نہیں ہیں، وہ ریڈیو پاکستان بند کرنے والے نہیں ہیں، وہ ریڈیو پاکستان 2020 میں آ کے اسے 1947 والا بنانے والے نہیں، وہ روزگار فراہم. یہی بات میاں نواز شریف میں تھی. آپ ان کو لٹکانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے لوگوں کے ساتھ اس ستم ظریفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. جب آپ نے کہا تھا IMF کے پاس نہیں جانا تو کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ قطر کو آپ نے برا کہا نواز شریف کی وجہ سے، کیوں اب وہ آپ کو سستی چیزیں دیں؟ آپ سعودیہ کو برا کہتے رہے نواز شریف کی وجہ سے. UK سے آپ نے اب پنگا لینا شروع کر دیا نواز شریف کی وجہ سے. آپ کو اس وقت مودی برا لگتا تھا کہ وہ مودی کا یار ہے، وہ تحفہ لے آیا تھا، اس کو برا کہا نواز شریف کی وجہ سے. آج آپ سے مودی کو اچھا کہتے ہیں، ایک مودی کو آپ اچھا کہتے ہیں، دعا بھی کی، مجھے پتا ہے آپ اس کے لیے دعا گو ہیں. بات پھر واپس لاتا ہوں، جب آپ غلط یار وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے اور پیپلز پارٹی سے تھا، جب وہ اس وقت وزیر یا مشیر خزانہ تھے تو اس وقت بٹی مسکرانا نہیں ہے چور تھے. اب وہ پیر و مرشد ہو گئے، اب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں شفا ہے. دیکھیں یہ پچھلی حکومتوں کا بھی قصور ہے. ہم نے انجمن تاجران کو تو ہمیشہ جلا بخشی، ہم نے وکلا ڈاڈے ہیں ان کے بار ایسوسی ایشن کو، بار کونسلوں کو ہمیشہ جلا بخشی. کبھی لیبر یونین کو آپ مارتے ہیں. آپ اسلام آباد میں جب وہ جاتی ہیں، وہ کیا ہے جن کو انہوں نے کرنا تھا، یہ نرسز کے علاوہ ہوتی ہیں بٹی، آپ پیرامیڈکس کے لوگوں سے کے علاوہ بھی جو خواتین کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا جنہوں نے بڑا لمبا دھرنا دیا. یہ 125 دن کا دھرنے دینے والے لیڈیز ہیلتھ منسٹر کو یہ انسان نہیں سمجھتے. آپ تو رو رہے تھے نا ان 40 کو نہیں سمجھتے جنہیں یہ لے نہیں رہے UK سے. تو میں ایک عرض کرتا ہوں، یہ ایکو سسٹم اب پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ صرف ایک شخص کے سے یا 2 شخص، زرداری اور نواز شریف کی دشمنی کی خاطر غریب آدمی کا معاشی اور معاشرتی قتل. جب معاشیات خراب ہوتی ہے تو معاشریات بھی خراب ہوتی ہے. جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس میں قصور میں 2 لفظوں میں اگر بیان کر دوں رضی، وہ یہ ہے کہ یہ نااہل ہیں، ان کو نہ اکنامکس کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کا پتہ ہے، نہ ان کو خارجی امور کا پتہ ہے. ہماری بات پہ انہیں تکلیف ہوتی ہے اور یہ آج بھی وہی ڈفلی بجا رہے ہیں.
فلاں چور تھا، فلاں چور تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ ان کا ٹھیک کرنے کی نیت ہی نہ ہو؟ یار بات یہ ہے کہ رضی سب سے بڑی بات، سب سے بری بات ماں باپ کو اور آپ کے بچے کو جو لگتی ہے، آپ انہیں روٹی نہ دیں کوئی بات نہیں، وہ پتہ ہے کون سی بات بری لگتی ہے؟ آپ کے والدین کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کا جھوٹ بولنا۔ اور سوری ٹو سے یہ حکومت جھوٹ بولتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ماں کی یا جو باپ کی سب سے بڑی بلیک میلنگ ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ جب وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جاؤ میں تمہاری ماں ہی نہیں بنتی، اور وہ بچہ جو ہے وہ رونے پہ اتر آتا ہے، وہ بچہ زمین پہ لیٹنے پہ اتر آتا ہے جب باپ اس کو کہتا ہے جب میں تمہارا آپ رضی رونے کی بات کرتے ہیں، اے آخری جملہ، جب میں نہیں ابو روندی، نہیں ہوں، منو بیٹھ کے لوگ روندے۔ ہاں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ابو نہیں ہوں۔ پاکستان کی ریاست نے ان 40 لوگوں کو یہ کہا ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہیں قبول نہیں کر سکتی۔ ہمیں بھی یہ کہا ہے، جو گود میں ہے ان کا بھی گلا دبا رہے ہیں، آواز دبا رہے ہیں، قلم دبا رہے ان کو ہیں۔ واپس لانے سے انکار یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، بلکہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اگر ہم اس کو یہ کہیں۔ اور اس کو جس شخص نے یہ حرکت کی ہے، اگر ہم جیل میں چلے جائیں تو ہمیں بہت ساری پکوڑے والی ریڑھیوں سے بہت ساری داستانیں مل جائیں گی۔ جو پکوڑوں کی ریڑھیوں سے اٹھ کے یہاں تک پہنچے ہوں گے وہ پھر ایسی حرکتیں ہی کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی پیر والے دن۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔